بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا قصہ۔ بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے، ان میں سے ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا، لیکن وہ دونوں مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، لیکن جب وہ دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں اس کے جال میں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا تھا، اور دوسری جانب جب مسلمان دریا میں جال ڈالتا تو صرف ایک مچھلی آتی اور اسی پر شکر کرتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا۔ تو ایسے چل رہا تھا۔ اتفاقاً مسلمان کی بیوی ایک بار اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر اس کافر کی بیوی پر پڑی، جو کہ زیورات اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا اور اس نے کہا، کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو اس کافر کی بیوی نے کہا کہ تو بھی اپنے شوہر کو آمادہ کر لے کہ وہ بھی خود کی پرستش کیا کرے، تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ تو یہ سن کر مسلمان کی بیوی افسوس زدہ ہوئی اور مکان سے نیچے اتری، اور جب اس کا شوہر گھر واپس آیا تو اس نے اس کو پریشان حال دیکھ کر اس سے حال دریافت کیا کہ آخر بات کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میاں، یا تو مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی پرستش کیا کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے ڈر نہیں لگتا کہ ایمان کی دولت کے بعد بھی تم ایسی باتیں کرتی ہو؟ تو وہ عورت بولی، بس مجھ سے زیادہ باتیں نہ کرو، میں اس حالت میں نہیں رہ سکتی۔ جبکہ دوسری عورتیں اور خاص کر تیرے بھائی کی بیوی آراستہ اور اچھے لباس میں رہتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر گئی ہے اور اس کا اصرار بڑھتا جا رہا ہے، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اطمینان رکھو، کل سے میں مزدوری کروں گا اور تجھے 2 درہم لا کے دیا کروں گا، تو اس سے اپنی حالت درست کر سکے گی۔ یہ سن کر عورت کو کچھ تسکین حاصل ہوئی۔ جیسے صبح ہوئی تو مرد مومن صبح سویرے نکل پڑا مزدوری کی تلاش میں، لیکن وہ گلی گلی شہر شہر گیا، کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ بالآخر وہ ایک دریا کے کنارے پہنچا، وہاں شام تک اپنے رب کی عبادت میں مصروف رہا، اور جب شام ہوئی تو وہ اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا، میاں اتنی دیر تک کہاں تھے؟ اس مرد مومن نے کہا، میں ایک بادشاہ کے دربار میں تھا۔ تو اس نے کہا، تم 30 دن میرے پاس کام کرو۔ اس کی بیوی نے کہا، تو بدلے میں کیا دے گا آپ کو؟ تو اس مرد مومن نے کہا کہ میرا بادشاہ بہت کریم ہے اور اس کے خزانے مال دولت سے بھرے پڑے ہیں، مجھے وہ دے گا جو میں اس سے چاہوں گا۔ چنانچہ ایسے چلتا رہا اور وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب 2 راتیں گزر گئیں تو تیسری رات اس کی بیوی نے کہا کہ میاں، صبح اگر مجھے مزدوری نہ ملی تو پھر مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو اسی قدر بہت پریشانی لاحق ہوئی۔ تیسری صبح وہ ایک یہودی کے پاس گیا اور کہا کہ کیا مجھے آپ مزدوری پر لگاؤ گے؟ تو اس نے کہا، جی ہاں بالکل، لیکن میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن جب صبح کو کام پر گیا تو روزے کی نیت سے گیا۔ ادھر سے اس کے گھر پر کسی نے دستک دی اور اس کی بیوی باہر نکلی، تو اس بندے نے اس کو 29 اشرفیاں دی اور اس کو کہا کہ یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے،
تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کی خدمت میں تھا، یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر اس طرح وہ بادشاہ کے پاس کام کرتا رہتا تو اس کو اس کی مزدوری ملتی رہتی، لیکن وہ بادشاہ کو چھوڑ کر ایک یہودی کے پاس چلا گیا ہے، اور اس میں سے ایک اشرفی اس لیے کم ہے کہ وہ 30ویں دن کام پر نہیں آیا تھا۔ اور جب وہ عورت ایک اشرفی لے کر سنار کے پاس گئی تو جب اس سنار نے اشرفی دیکھی تو اس نے 1000 درہم اس اشرفی کی قیمت لگائی، اور وہ درہم اس عورت کے حوالے کر دیے۔ شام میں جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس کی بیوی نے دریافت کیا کہ تم کہاں گئے تھے؟ تو اس نے کہا میں یہودی کے پاس کام کے لیے گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی بیوی نے اس سے اشرفی والا سارا حال سنا دیا۔ جب اس مرد مومن نے یہ واقعہ سنا تو وہ رو رو کر بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا کہ افسوس کہ میں نے اپنے 2 جہاں کے بادشاہ کی عبادت چھوڑ دی، اور یہ کہہ کر اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں میں چلا گیا۔ وہ 2 جہاں کی عبادت میں مصروف رہنے لگا، اور وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔